اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الحشر ہے، سابقہ سورت یعنی سورہ مجادلہ کے مانند اس کے بھی 3 رکوع ہیں۔ اس کی آیات 24 ہیں۔ مدنی سورتوں کا جو سلسلہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں یہ کل 10 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، اور ان میں مساوی ایک تقسیم ہے 5-5 کی، کہ 5 سورتوں کا آغاز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ذکر سے، سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کہیں ماضی کا صیغہ بیان ہوا ہے سبح، اور کہیں مضارع کا صیغہ یسبح۔ تو پہلی صورت جو ہے ان کو جو مسبحات کہلاتی ہیں، جن کا آغاز تسبیح سے ہوا، وہ سورہ حدید تھی، اور دوسری یہ ہے۔ درمیان میں سورہ مجادلہ جو ہے اس کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ہو گیا تھا براہ راست۔ اس سورہ مبارکہ کو بعض صحابہ سورہ بنی نذیر بھی کہتے تھے، اس لیے کہ ایک قبیلہ جو یہود کا، جو مدینے میں 3 قبائل آباد تھے یہود کے، ان میں سے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، اور غزوہ بنو نذیر کہلاتا ہے، اگرچہ باقاعدہ اس میں جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، جیسے غزوہ تبوک میں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف ایک سفر رہا، اسے بعض لوگ سفر تبوک کہتے ہیں اور بعض غزوہ تبوک۔ اسی طرح یہ غزوہ بنی نذیر ہے جو سن 4 ہجری میں ہوا ہے۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے، صرف نوٹ کر لیجئے کہ 3 قبیلے تھے یہود کے جو مدینے میں آباد تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاہدہ فرما لیا تھا، اس معاہدے میں انہیں جکڑ لیا تھا۔ بڑا تفصیلی معاہدہ ہے اور بہت قابل توجہ ہے۔ جو بھی علم سیاسیات کے اور دستور و قانون کے واقف ہیں یا جاننے والے ہیں، دلچسپی رکھنے والے ہیں، ان کے مطالعے کی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی اصل بات کیا تھی کہ باہر سے کوئی حملہ آور اگر مدینے پر حملہ کرے گا تو مل جل کر دفاع کیا جائے گا، اور آپس میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے یہ معاہدہ تو کر لیا اس وقت، جو اس کے نتائج اور عواقب تھے اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا موقع مل گیا ہے۔ تو اندر ہی اندر وہ ہمیشہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے، ساز باز کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، قریش کو اکساتے رہے کہ تم حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ سب سے پہلے یہ معاملہ بنو قینقاع کا ہوا غزوہ بدر کے بعد، تو غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد ہی پھر ان کا محاصرہ کیا گیا، اور بالآخر وہ بھی مجبور ہو گئے کہ حضور کے ساتھ صلح کریں، اور طے یہ ہوا کہ وہ یہاں سے اب جلا وطن ہو جائیں، چلے جائیں۔ دوسرا معاملہ غزوہ احد کے بعد ہوا بنو نذیر کا، جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ تیسرا معاملہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے بنو قریظہ کا، اور غزوہ احزاب کے بعد جو اس کا ضمیمہ سمجھیے اس کو غزوہ بنی قریظہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے بنو نذیر، ان کا بھی معاملہ یہ ہوا کہ حضور نے محاصرہ فرمایا، ان کی غداری اور ان کی وعدہ شکنی اور عہد شکنی، بلکہ ایک سازش انہوں نے کی تھی حضور کو شہید کر دینے کی بھی۔ تو جب یہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدام فرمایا، حضور نے ان کا محاصرہ کیا،
اس محاصرے کے ضمن میں بعض جو کھجور کے درخت تھے ان کو بھی کاٹنا پڑا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی مدافعت کا ذریعہ بن رہے ہوں، ان کی قلعہ بندی میں ممد ہوں۔ اس پر بھی انہوں نے حضور کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ ویسے تو بہت اخلاق کے اور اصول کے داعی ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے درختوں کو بھی کاٹ دیا ہے۔ تو کسی جنگی ضرورت کے تحت اگر محدود پیمانے پر یہ کام کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو خیر ہمارے لیے تو عدم جواز کا کوئی سوال ہی نہیں، ہمیں تو آپ ہی کے طرز عمل سے جواز اور عدم جواز کا نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ لیکن اس کا ذکر بھی اس میں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ اگر کوئی بھی بات ہو سکتی ہو حضور کے خلاف پروپیگنڈے کی تو اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کرتے تھے۔ ادھر سے جو منافقین تھے مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے مارے آستین، ان کی اندرونی ساز باز ان کے ساتھ تھی۔ وہ اندر ہی اندر ان کو شہ دے رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، جمے رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن جیسے بودے وہ یہود ثابت ہوئے، اتنے ہی بودے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بودے اور کمزور جو ہے وہ منافقین ثابت ہوئے، لہذا انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو یہ ہے اصل میں مضمون اس سورہ مبارکہ کا، لیکن اس کے ضمن میں بعض تو فقہی مسائل جو ہیں وہ بہت اہم آ گئے، یعنی ایک مال غنیمت اور ایک مال فے، اس کے مابین فرق۔ اموال غنیمت وہ ہے جو باقاعدہ جنگ ہو اور اس کے نتیجے میں پھر جب مسلمانوں کو فتح ہو تو جو مال ہاتھ آتا ہے، اس میں بھی تفصیل میں فرق ہے کہ مال منقولہ جو ہے وہ مال غنیمت شمار ہوتا ہے، غیر منقولہ نہیں۔ یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال یہ سب کا اتفاق ہے کہ جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو وہ غنیمت ہے، اس کا قانون اور ہے، وہ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے۔ اور جو بغیر جنگ کی نوبت آئے، اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی کفار سے کوئی ایسی مال یا کوئی علاقہ دلوا دیتا ہے تو وہ پھر مال غنیمت نہیں، مال فے شمار ہوتا ہے، اور وہ کل کا کل یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی مصارف تھے اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے گھر والے، اور یہ کہ آپ کے قرابت دار، کیونکہ بہرحال جو رشتہ دار تھے حضور کے، حضور کو ان سے صلہ رحمی کی بھی ضرورت تھی، آپ کا کوئی اپنا اور کوئی دھندا یا کاروبار تو تھا نہیں، آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو اس میں دو مدیں جو ہے خاص طور پر مال فے میں وہ حضور کے ذاتی مصارف اور حضور کے جو قرابت دار ہوں، اعزاء ہوں، ان کے لیے، اور باقی یہ کہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، تاکہ معاشرے میں ایک توازن رہے کہ اگر انہیں بھی تقسیم کیا جائے مال غنیمت کی طرح پر تو ظاہر بات ہے جنگ میں حصہ لینے والے تو وہی لوگ ہوتے تھے جو صاحب حیثیت ہوں، جن کے پاس سواریاں ہیں، ان کو دوہرا حصہ ملتا تھا، تو ارتکاز دولت جو ہے وہ ایک خاص طبقے میں ہوتا چلا جاتا، اور جو مساکین ہیں اور غرباء ہیں، معذور ہیں، جو کسی جنگی مہم میں حصہ بھی نہیں لے سکتے، وہ محروم ہوتے چلے جاتے۔ تو اس ارتکاز دولت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مال غنیمت اور مال فے میں ایک تقسیم کی، اور بہت اہم الفاظ ہیں جو اسلام کے معاشی نظام کے ضمن میں جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس کو معین کرنے والے ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ پھر یہ کہ اہل ایمان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان میں مہاجرین اور انصار کے مابین کس طرح کا تعلق تھا، یہ بھی اس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اور آخری رکوع جو ہے اس کا قرآن مجید کے چند نہایت اہم مقامات میں سے ہے، اس لیے کہ ایک تو اس اعتبار سے تو بالکل منفرد ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور جگہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ کا اتنا بڑا گلدستہ نہیں ہے جتنا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں۔ میرے نزدیک جو سورہ حدید کی پہلی 6 آیات کا مقام و مرتبہ ہے، بالکل وہی مقام و مرتبہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں، بالخصوص آخری 3 آیات ان کا ہے۔ سورہ حدید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث ہے، بات وہی ہے، لیکن سورہ حشر کے آخر میں اسماء کی صورت میں آئی ہے۔ صفت میں اور اسم میں بہت ہی باریک سا فرق ہے، اسی لیے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں اس میں یہ دونوں الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اب آئیے ترجمہ کریں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس میں یہاں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ حدید میں الفاظ آئے تھے سبح للہ ما فی السماوات والارض،
یہاں پھر اضافہ کیا وما فی الارض، اس میں ذرا تاکید اور بڑھ جاتی ہے، اس ما کی تکرار سے اور زور ہے، تو یہ در حقیقت تسبیح کا مضمون بھی تدریجاً ارتقا کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو۔ ویسے تو یہ کہ اہل کتاب میں سے جو بھی حضور پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہاں پہ جو مراد ہے وہ بنو نذیر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہاں پر جو خاص طور پہ ذکر لفظ کفر آیا ہے کفران نعمت، اور انہوں نے جو اپنے وعدے اور عہد کی خلاف ورزی کی اس کی طرف بھی خصوصی اشارہ ہو۔ ان کو نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے موقع پر۔ اس میں دو رائے موجود ہیں۔ اول الحشر، حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، منتشر لوگوں کو ہانک کر کہیں لے آنا، اسی لیے یوم الحشر ہے، وہ حشر کا میدان ہے جس میں کہ تمام نوع انسانی جمع ہوگی، وہ حشر ہے۔ اور یہاں اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ پہلی مرتبہ یہاں سے جمع کر کے نکالے گئے مدینہ منورہ سے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں عہد خلافت میں یہ جزیرہ نما عرب سے ان کو نکالا دے دیا گیا، پھر یہ کہ میدان حشر میں جمع ہونا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے حشر کا ایک ان کے لیے، جن میں سے پہلا موقع یہ تھا۔ اور ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ابھی جنگ کی نوبت آئی ہی نہیں تھی، ابھی تو مٹ بھیڑ ہوئی ہی تھی کہ ان کے حوصلے جواب دے گئے، ہمتیں پست ہو گئیں، اور وہ اپنے گھر چھوڑ کر نکل جانے پر آمادہ ہو گئے۔ واللہ عالم۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اتنی آسانی سے نکل جائیں گے۔ ان کی تیاریاں، ان کی قلعہ بندیاں، ان کی گڑھیاں، ان کا اسلحہ، ان کی نفری، تو خود مسلمانوں کو بھی یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مہم اتنی آسانی سے سر ہو جائے گی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کا بھی یہ گمان تھا کہ انہیں روک لے گی، انہیں ان کی حفاظت کرے گی ان کی قلعہ بندی، ان کے انہوں نے جو گڑھیاں بنائی ہوئی تھی، جیسے جو لوگ پارٹیشن سے پہلے کے حالات سے واقف ہیں، ہندو جو ہیں وہ اپنے محلوں کے گرد جو ہے وہ اس طرح کا استحکام رکھتے تھے، گلیوں کے اوپر لوہے کے دروازے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ایک اہتمام ہر جگہ تھا یہ۔ تو انہوں نے بھی اپنے جو آبادیاں تھیں ان کو باقاعدہ جو ہے قلعہ بندی کا ان کا اہتمام کیا ہوا تھا مدافعت کے لیے، کہ کسی بھی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو ظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، انہیں بھی یہ خیال تھا، بلکہ گمان کیا یقین تھا کہ یہ قلعہ بندیاں ہماری اور یہ جو فصیلیں ہم نے اٹھا رکھی ہیں یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گی۔ یہاں بھی من اللہ کے مفہوم میں بہت سے قول ہیں کہ آیا ان کا یہ گمان تھا کہ یہاں مراد اللہ سے جو ہے وہ مسلمانوں سے بچا لیں گی، اس لیے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کا ذکر قرآن مجید میں جب آتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کی یہ جسارتیں بھی رہی ہیں، ان کی تاریخی روایات میں ایسا بھی ہے کہ جانتے بوجھتے بھی شاید وہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو یہ روایت بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ کشتی کی اللہ سے اور اللہ کو پچھاڑ لیا، اور اللہ نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت طلب کی کہ اچھا ٹھیک ہے ہار تو میں گیا، مجھے جانے دو۔ تو حضرت یعقوب نے پھر کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ مجھے اور میری نسل کو برکت نہ دو۔ تو یہ بھی ان کی روایات ہیں، تو بہرحال اس طرح کی کوئی ڈھٹائی بھی ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر آیا، یعنی حملہ آور ہوا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اس کے کیا معنی ہے وہ اگلے الفاظ میں معین ہو رہے ہیں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب یہ قلعہ بندیاں اور فصیلیں تو ان لوگوں کے کام آ سکتی ہیں جن کے اپنے اندر کے حوصلے تو کچھ قائم ہو، اگر اندر کا حوصلہ اپنا پست ہو گیا ہو تو وہ قلعہ بندی کیا کرے گی؟ ہتھیار دھرے رہ جائیں گے، میزائل کھڑے رہ جائیں گے اور ٹریگر دبانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمت پست ہو گئی۔ تو وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر اس کے کہ مسلمانوں کو ہاتھ بھی اٹھانے کی نوبت آئی ہو اور کوئی تلوار استعمال کرنے کا موقع آیا ہو، اللہ نے ان کے دلوں ہی کے اندر رعب ڈال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے مکانوں کی تخریب کر رہے تھے، گرا رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں کے ذریعے بھی۔
یعنی یہ کہ اس میں ایک تو اشارہ ادھر بھی ہے کہ اپنے اس محاصرے کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایک رواج ہوتا ہے کہ اینٹ پتھر درکار ہوتا ہے محاصرے کے دوران مقابلے کے لیے، تو شاید انہوں نے کچھ عمارتیں اپنی اس کے لیے منہدم کی ہوں، لیکن خاص طور پہ بعد میں جب انہیں نکلنا پڑا تو یہ جیسے کہ قاعدہ ہے، پھر آدمی جب ریٹریٹ ہوتی ہے کسی آرمی کی تو وہ اپنی ہی انسٹالیشنز جو ہیں ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں کہ یہ اب دشمنوں کے کام نہ آ جائے، تو بڑے چاؤ سے ارمانوں سے جو مکان بنائے تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ان کو گرایا۔ ان میں سے جو ساز و سامان تھا، چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ جو کچھ لے جا سکتے ہو اونٹوں پر وہ تم لے جا سکتے ہو، تو کوئی قیمتی چیز کہیں لگی ہوئی تھی تو وہ بھی اکھاڑی، تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے بنائے ہوئے مکانات کی تخریب کر رہے تھے، انہیں گرا رہے تھے۔ اور ظاہر بات ہے جو کھنڈر بعد میں رہ گئے، اہل ایمان نے پھر ان کو بلڈوز کیا ہوگا، ان کو ختم کیا ہوگا تاکہ پھر کوئی نئی تعمیر یہاں ہو سکے۔ تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، تو سبق حاصل کرو، عبرت پکڑو اے نگاہوں والو، اے آنکھوں والو۔ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے بنو قریظہ کی طرف کہ اس سے تم سبق حاصل کر لو اگر تمہارے اندر عبرت پذیری کا کوئی مادہ ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں پہلے ہی سے یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ جلا وطنی کی سزا انہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انہیں سخت ترین عذاب دیتا، جیسا کہ بنو قریظہ پر بعد میں آیا ہے۔ انہوں نے جب غداری کی تو پھر ان کا فیصلہ جو ہے، جو خود انہی کی طرف سے نامزد کردہ ثالث جو تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تورات کے قانون کے مطابق، جو خود ان کی اپنی شریعت تھی، اس کے مطابق یہ کہ ان میں جتنے بھی جوان مرد ہیں جو جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو سینکڑوں ان کے افراد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہوئے اس وقت۔ تو ایسا سخت عذاب آیا بنو قریظہ پر، جیسا میں نے عرض کیا یہ فاعتبروا یا اولی الابصار میں انہی کی طرف اشارہ تھا، لیکن بدبختی ان کی کہ انہوں نے بھی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ جو بنو قینقاع نے کیا تھا اور جو بنو نذیر نے کیا تھا وہی پھر بعد میں بنو قریظہ نے کیا، اور ان کا پھر انجام جو ہے وہ بدترین ہوا ہے۔ ذالک ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ سے دشمنی کرے اس کے خلاف، جس کے لیے سابق صورت میں آیا تھا من حاد اللہ، یہاں پر وہ لفظ جو ہے بانی وہی ہے، لفظ بدلا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دشمنی کرے گا، اس کی مخالفت پر کمر کس لے گا تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے یا جنہیں تم نے چھوڑ دیا اپنی ہی جڑوں پر کھڑے ہوئے، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی مرضی سے تھا۔ یہ اہل ایمان کے لیے جواب جو ہے یہ یہود کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی تو ان کی اس طرح کی باتوں سے کچھ وسوسہ پیدا ہو جاتا تھا کہ واقعی یہ بات تو اچھی نہیں کی، درختوں کو کاٹ دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ جان لیجئے کہ صرف منافقین نہیں بلکہ سادہ لوح اور سادہ فطرت اور شریف النفس مسلمانوں کے اندر بھی ان چیزوں کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہود اور جب کہ منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے تو بعض صادق الایمان لوگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بہہ گئے تھے، تو وہاں ان کے لیے اطمینان کے لیے کہا جا رہا فباذن اللہ، یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو کچھ مال فے کا اللہ نے دیا اپنے رسول کو ان میں سے، یہ مال فے ہے جو بغیر جنگ کی نوبت آئے مسلمانوں کو جو کچھ ملا ہے، ان کے جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے وہاں مال و اسباب۔ فرمایا فما اوجفتم، تو اے مسلمانوں تم نے تو ان پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، مطلب یہ کہ جو لشکر کشی کا ایک منظر ہوتا تھا وہاں، یا اونٹ پر سوار ہو کر اور یا گھوڑوں پر سوار ہو کر، تو اس کی نفی کی گئی کہ تو یہ نوبت تو آئی نہیں۔ ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی سے ہوا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے روب ڈالا کہ ان میں مقابلے کی ہمت ہی نہ رہی، تمہیں تو لڑنا پڑا نہیں، اس لیے تمہارا حق نہیں ہے، یہ مال غنیمت کی طرح تمہارے اندر تقسیم نہیں ہوگا۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف لوٹا دے پھیر لائے مال بستیوں والوں میں سے، تو وہ حق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا۔ قرابت دار سے مراد یہاں رسول کے قرابت دار ہیں، کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی ایک حیثیت تھی، ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ اب حضور جو ہے یوں سمجھیے کہ صدر مملکت تھے اور آپ سربراہ تھے اس حکومت کے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے اخراجات کا، نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اس میں تو حضور نے انتہائی فقر کا معاملہ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے عزیزوں کے ساتھ کچھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ معاملات جو ہے رکھنے کے لیے، تو یہ چیز اللہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس نوعیت کے اخراجات تھے ان کے لیے مقدم ترین حق جو ہے وہ رکھا ہے۔ باقی وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو پسماندہ طبقات ہیں، محتاج ہیں مسلمانوں کے اندر، یہ ان کا حصہ بن گیا۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے وہ تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں۔ یہ الفاظ بہت اہم ہے کہ یہ سرمایہ کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے، یہ بیسک یعنی پرنسپلز آف پالیسی میں شامل ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ارتکاز دولت ہو جائے، ایک طبقے کے اندر سرمایہ جمع ہوتا چلا جائے اور انہی کے مابین گردش کرتا رہے، بلکہ اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے بڑے پیمانے پر، پورے معاشرے کے اندر جو بھی کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی جو بھی مادی برکات ہیں وہ پہنچے پورے معاشرے کے اندر، حصہ رسدی سب کو اس میں سے پہنچ جائے۔ تو یہ گویا کہ بڑا ایک پالیسی، ایک ڈائریکٹیو ہے کہ یہ اصول جو ہے پیش نظر رکھنا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اے مسلمانوں دیکھو جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لو، قبول کرو اور شکریہ ادا کرو، یہ مراد ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کچھ خیال تو ہوا ہوگا نا کہ آخر چاہے جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن ہم تو حاضر ہو گئے تھے، جنگ ہوتی تو ہم تو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ ہی گئے تھے، لہذا ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے اس وسوسے کا ازالہ کرنے کے لیے فرمایا کہ مسلمان کے لیے تو اصل الاصول یہ ہے کہ جو رسول نے کہا وہی ان کے لیے گویا کہ قانون کے درجے میں ہے، جو وہ دے دیں قبول کرو، جو چیز روک لیں اس سے باز آ جاؤ، جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، اب خاص طور پر یہ مہاجرین جو آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے اور مختلف اور جگہوں سے مدینے میں، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ابتدا میں تو مواخات کی گئی اور مسلمانوں نے، انصار نے اپنی چیزیں تقسیم کر کے ان کو دیں، بعد میں بعض نخلستان جو ہے ان کے لیے خالص کر دیے گئے کہ ان کی پیداوار جو ہے ان مہاجرین کے لیے ہوگی۔ اب جب یہ موقع آیا کہ ایک بہت بڑا قبیلہ جو ہے اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر چلا گیا، اب ان کی زمینیں بھی ہیں، نخلستان بھی ہیں، تو ان میں خاص طور پر حصہ رکھا گیا ان مہاجرین کا، اور انصار کے جو نخلستان تھے جو اس کام کے لیے انہوں نے دیے ہوئے تھے وہ انہیں لوٹا دیے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک مسئلہ جو مہاجرین کا تھا وہ بھی اس مال فے کے ذریعے سے پھر حل ہوا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان یعنی تنگ دست مہاجرین کے لیے کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واموالہم، اور اپنے اموال سے بھی، ظاہر بات ہے مہاجر جب آئے تو مال و دولت اپنے مکان اپنی جائیدادیں لے کر تو نہیں آئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تو متلاشی ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل آئے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اولئک ھم الصادقون، یقیناً یہ لوگ سچے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ صادق الایمان ہے، ان کا جذبہ صادق ہے، یہ راست باز ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور جو لوگ پہلے ہی سے گھر جمائے ہوئے تھے یہاں پر مدینہ منورہ میں، یعنی انصار، والایمان، اور جو ایمان پر بھی راسخ تھے۔ ویسے تو یہ کہ اہل جو مدینہ ہے ان میں جو لوگ ایمان لائے بظاہر ان میں منافق بھی تھے، ان میں ضعیف الایمان لوگ بھی تھے، لیکن یہاں خاص طور پر
والذین تبوؤا الدار والایمان، یہاں خاص طور پر جو ہے ان کو مخصوص کر دیا گیا ان انصار کے لیے کہ جن کے دل میں حقیقی ایمان موجود تھا۔ یہ نہیں کہ یثرب کا رہنے والا جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے وہ گویا کہ اس آیت کا مصداق ہو گیا، اس لیے کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت تو منافقین بھی ادا کر رہے تھے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یعنی مہاجرین کے آنے سے قبل ہی ان کے دلوں میں بھی ایمان راسخ ہو چکا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے اپنے گھروں میں تھے، جمع جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری معیشت کے اوپر بار بن گئے اور بوجھ بن گئے اور ہمارے لیے مصیبت ہو گئی اور ہمارے اوپر بڑا معاشی بوجھ ان کی وجہ سے آ پڑا، بلکہ یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے یعنی مہاجرین کو، اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہ خامخواہ یہ آ گئے ان کو یہ دے دیا گیا، حالانکہ یہ اگر نہ ہوتے تو یہ سارا مال و اسباب جو ہے وہ ہم ہی کو ملتا، یہ ان کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ان کے صدق ایمان کا یہ مظہر ہے، ظہور ہوا اس طرح کہ وہ تو ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دے دیا گیا اس پر ان کے دل میں کوئی میل نہیں آیا اور کوئی ان کے دل میں تنگی پیدا نہیں ہوئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کا تو معاملہ یہ وہ صفت ہے کہ جو اہل ایمان میں ہونی چاہیے، جیسے کہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کی محبت جو ہے وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے، ان کی محبتوں کے معیارات کیا بن جانے چاہیے۔ تو اسی طرح یہ کردار یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، اپنے ان بھائیوں کو، دوسرے جو ایمان والے ہیں ان کو، خواہ خود ان کو تنگی ہو اور احتیاج ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کی تنگی سے اور بخل سے بچا لیا گیا تو جان لو کہ حقیقت میں فلاح تو انہی کا حصہ بنے گی، وہی کامیاب ہوں گے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اب یہ بعد والوں کے لیے ایک آئیڈیل جو رویہ ان کا ہونا چاہیے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اسلاف سے بدظن ہو اور اسلاف کو گالیاں دے اور ان پر تنقیدیں کرے، اس کے برعکس جو ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے اسلاف کے بارے میں، وہ اس آیت میں بیان ہوا۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو وہ تو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی کہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے، ایمان کے ساتھ، یا یہ کہ جو یا تو وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی، سبقونا بالایمان۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور پروردگار ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہو کوئی میل اور کوئی کدورت نہ آنے دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے یقیناً تو بہت ہی شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسرے رکوع میں منافقین کا کردار آ رہا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کی روش اختیار کی ہے، جو منافق ہیں۔ یقولون لاخوانہم، وہ کہتے تھے اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا، ان لوگوں میں سے، کفروا من اہل الکتاب، اپنے ان بھائیوں سے، یہ بھائی تو تھے ان کے کس اعتبار سے، ایک تو یہ کہ ان کے مابین حلیفی کا رشتہ بھی تھا، وہ اوس اور خزرج کے حلیف تھے، مختلف قبائل، کوئی اوس کا کوئی خزرج کا، لیکن یہ کہ باقی یہ کہ ہم مشرب بھی تھے، حضور کی اور مسلمانوں کی دشمنی جو ہے گویا کہ قدر مشترک تھی، تو لہذا ان کے بھائی ہو گئے وہ۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اپنے ان بھائیوں سے وہ کہتے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ڈٹے رہنا، مقابلے میں جمے رہنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے معاملے میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے، گویا کہ یہ اعلان تھا کہ ہم محمد کا حکم بھی نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بارے میں تم سے ہمارے تعلقات ہیں، تم سے ہمارے مراسم ہیں، تم سے ہمارے دیرینہ جو ہیں وہ معاہدے ہیں، لہذا ہم ان معاہدوں کا پاس کریں گے، سابقہ اور دیرینہ تعلقات کا لحاظ کریں گے، اور اس معاملے میں ہم چاہے ہم بظاہر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہم نے بظاہر محمد کی اطاعت قبول کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تمہارے معاملے میں ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے۔
وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم لازم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر یہ نکالے گئے یہودی تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، بیٹھے رہ جائیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر انہوں نے مدد کرنے کی ہمت کر ہی لی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یقیناً پیٹھ دکھا جائیں گے۔ ان میں بھی وہ جرأت اور ہمت نہیں ہے۔ جرأت ہمت ہوتی ہے مخلص انسان میں۔ ایک شخص کفر کے ساتھ بھی خلوص کے ساتھ اگر ہے، یعنی خلوص سے مراد کیا ہے؟ مغالطے میں ہے، وہ اسی کو حق سمجھے بیٹھا ہے، تب تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمت اور جرأت ہوگی۔ کفار میں ہمت ہو سکتی ہے، منافقین میں ہمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اپنے مفاد کے بندے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، اسی کی وجہ سے وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، مذبذبین بین ذالک۔ تو مقاومت ان میں کہاں سے آ جائے گی؟ مقابلے کا اور استقامت کا مادہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ اگر مدد کرنے کی جرأت کر بھی لیں گے تو فوراً پیٹھ دکھا دیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کسی طرف سے ینصرون، پھر ان کی کسی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، اب یہاں مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے، مسلمانوں تم فی صدورہم من اللہ، تم زیادہ تم سے انہیں زیادہ خوف لاحق ہے اللہ کے مقابلے میں، ان کے دلوں میں تمہارا ڈر زیادہ ہے بنسبت اللہ کے۔ اللہ کا ڈر تو اسی میں ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان اس کا مخلصانہ ہو تو تقوی اور خشیت اللہ کے لیے ہوگی، لیکن اس سے تو وہ محروم ہے۔ تو اب سارا خوف تو جو ہے وہ مادی چیزوں سے ہے، ظاہر کی چیزوں سے ہے، تو تمہارا خوف زیادہ ہے اللہ کے خوف کے مقابلے میں۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تفقہ، جو حقیقی فہم ہے اس سے محروم ہے۔ حقیقی فہم ہو تو ایمان ہوگا، ایمان ہو تو اللہ کا تقوی ہوگا۔ جب حقیقی فہم نہیں ہے، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آیت ایک بڑی پیاری ہے قرآن میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کو بھی جانتے، کہا اس کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں۔ ایک ونیئر ہے اوپر جو ایک یعنی پتلی سی ایک لگی ہوئی ہے اوپر، اس کو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت انہیں معلوم ہے۔ تو یہ اس طرف ظاہر بین لوگ ہیں، تو فرمایا ان کے پاس وہ فہم حقیقی نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے اے مسلمانوں تم سے اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر، متحد ہو کر، الا فی قرى محصنۃ، مگر بڑے قلعہ بند ہو کر، کہیں دیواروں کے پیچھے سے، او من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں جب کچھ جھگڑے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، تو عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ چھتوں پر چڑھ کر دیواروں کے پیچھے سے وہ سنگ باری کرتی تھی، اور مرد میدان میں آتے تھے اور لڑتے تھے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ کہ یہ گویا کہ کل کے کل انہی عورتوں کے حکم میں آ چکے ہیں کہ یہ پوری طرح اپنی حفاظت کر کے قلعوں کے اندر بیٹھ کر تو شاید کچھ تھوڑی دیر کوئی تیر مار لیں، یا یہ ہے کہ فصیلوں کے پیچھے سے کوئی پتھراؤ کر لیں، سنگ باری کر لیں، خشت باری کر لیں، اس کے سوا ان میں ہمت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ باسہم بینہم شدید، جب بنیاد ہی مفاد ہے تو مفاد تو ہمیشہ ٹکراتا ہے، لہذا یہ خود تمہیں نظر آتے ہیں تحسبہم جمیعا کہ یہ جمع ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ بہت شدید ہیں، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ حقیقی جمعیت تو پیدا ہوتی ہے ایمان سے، یقین سے، کسی مقصد کے ساتھ والہانہ جو ایک تعلق ہو، اس کے ساتھ پھر جو تعلق پیدا ہوتا ہے، جو جمعیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں مفاد ہی سارا اصل مسئلہ ہو، بنیاد ہو، تو وہاں بظاہر لوگ کسی وقت متحدہ محاذ بنا بھی لیں کسی خاص مقصد کے لیے، تو ان کے دل تو جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ قلوبہم شتیٰ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بھی اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہی تھے، قریب ہی کے زمانے میں۔ اب اس سے مراد بنو قینقاع بھی ہو سکتے ہیں جو غزوہ بدر ہی کے بعد ہی ان کا معاملہ ہو گیا تھا، اور یہ کہ کفار مکہ بھی کہ جنہوں نے 2 مرتبہ چڑھائی کی ہے لیکن یہ کہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئے۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کا مزہ چکھ لیا ہے، وہ چکھ چکے ہیں اپنے کیے کی سزا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، اب یہ منافقین کے رویے کے لیے شیطان کی مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان کو اکساتا ہے، کہتا کرو کفر، فلما کفرا،
اور جب وہ انسان کفر کرتا ہے قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، تو جان اور تیرا دھندا، اب تیری عاقبت اور تیرا محاسبہ جو ہوگا قیامت کے دن خود بھگتیو، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ کہ وہ دوسروں کو تو تباہی کی طرف ڈال دیتا ہے لیکن پھر یہ کہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہی معاملہ منافقین کا ہے کہ منافقین نے اکسایا ان کو، اور اکسا کر اور ان کو یہ اطمینان دلا کر کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ورنہ شاید یہ کہ وہ کسی بہتر ٹرمز پر صلح کر سکتے، وہ اپنی اس غداری میں اور اپنی وعدہ خلافی میں اتنے آگے نہ بڑھتے، تو گویا کہ ان کے اس انجام بد میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ان منافق بھائیوں کا ہو گیا کہ جنہوں نے انہیں اکسا کر اور حوصلہ دے کر جو ہے آگے بڑھا دیا، اور پھر جب وقت آیا تو ایک بھی ان میں سے ان کی مدد کے لیے نہیں نکلا، اور نہ کوئی ایک شخص بھی مدینہ چھوڑ کر وہ وہاں سے ان کے ساتھ گیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، تو ان دونوں کا یہ انجام ہے، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ وہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی شیطان بھی بچنے والا وہ بھی نہیں، اور شیطان کی اکساہٹ پر جو غلط رستے پر چل پڑا، انجام دونوں کا ایک ہوگا۔ کان عاقبتہما، عاقبتہما، ان دونوں، عاقبتہما، ان دونوں کا کی عاقبت اور انجام جو ہے یہی ہوگی کہ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ۔ اذان دے دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ وہ تیسرا رکوع آ گیا ہے سورہ حشر کا، جس کے بارے میں میں اپنا یہ تاثر عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس میں ایک بات بہت اعلیٰ درجے کی حکمت اور فلسفے سے متعلق بھی ہے، پھر اس میں قرآن مجید کی عظمت کے لیے جو تمثیل آئی ہے وہ بھی بڑی منفرد تمثیل ہے۔ قرآن مجید میں خود قرآن کی عظمت کا بیان مختلف پیرایوں میں ہوا ہے، یہاں ایک تمثیلی پیرائے میں اس کا جو بیان ہوا ہے وہ بہت ہی منفرد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ایک بہت ہی بڑا گلدستہ ہے جو سامنے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر ذی نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ لب لباب ہے ایک بندہ مومن کی زندگی کا، جیسے کہ ایک حدیث بڑی پیاری آتی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ گویا کہ بالکل اس آیت کی شرح ہے کہ اصل میں ہوشیار آدمی وہ ہے، سمجھدار ہوشیار، جس کے اعتبار سے کہا گیا ان منافقین کو اور یہودیوں کو کہ لا یفقہون لا یعقلون، جس سمجھ سے وہ عاری تھے۔ آج کل انگریزی میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ورلڈلی وائز، دنیا کی سمجھ جو ہے، پیسہ کہاں سے ملتا ہے، چال بازی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، کیسے آدمی اپنا راستہ بناتا ہے اس ماحول میں، تو یہ تو بہت ورلڈلی وائز لوگ تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ حقیقت میں صاحب فہم نہیں ہے۔ جو تفقہ حقیقتاً انسان کو حاصل ہونا چاہیے اس سے وہ محروم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں تو سمجھدار آدمی وہ ہے جس میں دو شرطیں پوری ہوں، من دان نفسہ، اپنے نفس کو تو اپنے مطیع بنا کر رکھے، اس کا خود مطیع نہ بن جائے بلکہ اس کو اپنی سواری بنائے، اس پر خود سوار ہو جائے، قابو میں رکھے اسے۔ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد والی زندگی کے لیے۔ محنت تو کرنی ہے یہاں پر، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن مقصود دنیا نہ ہو بلکہ مقصود جو ہے ہر معاملے کے اس پہلو کو مد نظر رکھے اور پیش نظر رکھے کہ جو آخرت سے متعلق ہے، نہ یہ کہ اس کے اس پہلو کو سامنے رکھے جو اس دنیا سے متعلق ہے۔ بس یہ ہے اصل فہم، اصل سمجھ، اصل ہوشیاری، اصل ہوش مندی جو ہے وہ یہ ہے۔ وہی دو چیزیں یہاں آئی ہیں۔ دانا نفسہ کو یہاں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی یہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ کل سے مراد وہ بڑی کل ہے جو آنے والی ہے، وہ یوم قیامت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقوی کا لفظ،
جو سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی ہے ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ایک آیت میں 2 مرتبہ، اسی طرح یہاں بھی ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تقویٰ کی روح یہی ہے کہ انسان کو یہ محسوس رہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، کہیں اس سے غائب نہیں ہو سکتا، ہر ایک سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، ہر نگاہ جو ہے اس سے بچ سکتا ہوں، اللہ کی نگاہوں سے میں کہیں بچ کر جا نہیں سکتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اپنے آپ سے غافل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی دنیا سے تو کوئی غافل ہوتا ہی نہیں، نہ جسم سے غافل ہوتا ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے فوراً آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو غافل انسان ہوتا ہے اپنی روح سے، اور غافل ہوتا ہے آخرت سے۔ تو یہاں پر در حقیقت انساہم انفسہم سے مراد کیا ہے؟ انسان کی اصل شخصیت، اس کی روح، وہ جو اس کے باطن میں ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے جسم کے تقاضوں کی طرف، اپنے جسم کی ضروریات کی طرف، اپنے دنیاوی حوائج کی طرف تو متوجہ ہے ہمہ تن، لیکن اس روح بیچاری کا اسے کوئی دھیان نہیں رہا کہ اس کو بھی کوئی غذا چاہیے، اسے بھی کوئی تقویت کا سامان چاہیے، وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے تو کوئی علاج وغیرہ کا بندوبست ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اور یہ آیت اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا تھا، سید نذیر نیازی کی روایت ہے، خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے آپ نے یہ اخذ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت معین کی ہے کہ میرا فلسفہ خودی قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے اور اس پر مبنی ہے۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی عظمت، اپنی اصل حقیقت کو وہ بھول گئے۔ وہ حیوان انسان سے واقف ہیں، وہ اصل انسان جو اندر اس کے چھپا ہوا ہے اس سے واقف نہیں۔ اولئک ھم الفاسقون، اب ظاہر بات ہے جو اپنی عظمت سے غافل ہو گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھا تو وہ تو فاسق ہو ہی جائے گا۔ اب اس کے لیے تو بالکل اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کی باغ جو ہے اس کے نفس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ نفس جدھر چاہے گا اس کو موڑ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ نفس پر سوار ہو، نفس اس پر سوار ہو جائے گا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں جنت والے اور دوزخ والے، عظیم فرق و تفاوت ہے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصل میں تو جنت والے ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دنیا میں بظاہر برعکس نظر آتا ہے، وہ جہنمی جو ہیں یہاں عیش کرتے ہیں، جن کے لیے نہ حلال حرام کا کوئی فرق ہے، نہ جائز ناجائز کی کوئی تقسیم ہے، جو داؤ لگ جائے لگا لو، تو یہاں پر ان کے لیے فراوانی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ انہی کو ملے گی کہ جنہوں نے اس تقویٰ کی روش کو اختیار کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف اور خشیت کی بنا پر۔ یہ ہے تمثیل کا پیرایا، اور اس میں جو بات خاص طور پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یہ تو تمثیل ہے، ایک واقعے کے طور پر یہ بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جب کوہ طور پر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار رب ارنی انظر الیک، کہ جب مخاطبہ مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے تو اشتیاق پیدا ہوا کہ اللہ ذرا اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ تو اس پر جو انہیں جواب دیا گیا تھا کہ تم میرے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے، لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے تو تم سمجھنا کہ تم بھی شاید ہمارا دیدار کر سکو، اس کی تاب لا سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو جب اللہ نے اپنی کوئی تجلی جو ہے، اب کیا وہ تجلی تھی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بہرحال جو بھی اللہ نے تجلی اپنی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ جو ہے پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ مشاہدہ جو کر رہے تھے تجلی ربانی کا اور پہاڑ پر اس کا گرنا اور اس طریقے سے پھٹ جانا، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ واقعہ جو ہے ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی جو تاثیر تھی، اب اس کو بطور مثال یہاں لائیں کلام باری تعالیٰ کی تاثیر کا،
کہ اگر تو واقعتاً انسان کے اندر وہ انسان کا اندر والا انسان زندہ ہو تو پھر جو اس کی کیفیت ہوگی تو وہ در حقیقت بالکل مشابہ ہے کہ جو ذات خداوندی کی تجلی کی تاثیر ہے بعین ہی وہی تاثیر کلام باری تعالیٰ کی بھی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شاید کہ یا تاکہ وہ فکر کریں سوچیں، یعنی بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جن کی اصل کنہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اور انسانی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان حقائق کو اس میں بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ بہرحال عربی زبان تو انسانوں کی زبان ہے نا، اب اس زبان کی اپنی محدودیت ہے، تو ان لطیف حقائق کو اس زبان کے اندر ادا کرنا بھی ممکن نہیں، پھر انسان کے فہم سے بالا تر ہے۔ لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اختیار فرمایا تمثیلات کا ہے۔ تمثیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کچھ قریب پہنچ جاتے ہیں، کچھ ہلکی سی جو ہے انسان کو ایک جھلک نظر آ جاتی ہے، تو یہ تماثیل جو ہے قرآن مجید میں جو آئی ہیں ان کا اصل فائدہ یہ ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ سورہ نور میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ مثالوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم تو ہر شے کی اصل حقیقت جانتے ہیں، مثال کی ضرورت لوگوں کو ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت کو اپنے ذہن کی گرفت میں نہیں لا سکتے، اور ان کی زبان جو ہے وہ اتنی محدود ہے کہ اس میں اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، لہذا انہیں ضرورت ہے کہ ان کو مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہے معبود واحد، معبود برحق، عالم الغیب والشہادہ۔ اب یہاں تعداد جب اسماء کی گنیں گے تو اگرچہ یہ ترکیب ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر جو موجود ہے، حاضر و غائب سب کا جاننے والا، یہ بھی ایک اسم بن گیا ہے، اس لیے کہ عالم جب لفظ آیا ہے یہاں مضاف ہو کر، جو مضاف ہو جاتا ہے کسی معرفہ کا وہ خود مضاف وہ جو ہے معرفہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اسم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہاں گنتے جائیے گا کتنے اسماء آ رہے ہیں، 4 اسماء تو اس میں آ گئے، اللہ، عالم الغیب والشہادہ، الرحمن، الرحیم۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں 8 ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ کو اس لیے نہیں گن رہے کہ وہ پہلی آیت میں آ چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مشہور معروف نام ہے، جس کے بارے میں ہمارے ہاں بعض محققین صوفیہ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، یہ الہ سے نہیں بنا ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ جیسے کہ کوئی نام جو ہوتا ہے اسم علم، اس میں کوئی اشتقاق جو ہے وہ مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک اسم جامد ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے خاص طور پر اہل نحو کی کہ نہیں، یہ بھی اس میں مشتق ہے، جیسے رحمانوں پر الف لام داخل ہوا الرحمن اللہ کا نام بن گیا، رحیم پر الف لام داخل ہوا الرحیم اللہ کا نام بن گیا، ایسے الہ پر الف لام داخل ہوا تو الالہ، اور الالہ میں سے درمیان کا جو الف ہے یا حمزہ ہے وہ گر گیا ہے، 2 لام مل گئے، اللہ بن گیا۔ تو یہ ایک رائے ہے، یہ اختلافی بات ہے ذرا لغت کے اعتبار سے۔ بہرحال وہ اسم جو ہے وہ تو معروف اور مشہور ترین نام ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا، وہی ہے وہ اللہ معبود برحق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ القدوس، وہ انتہائی مقدس ہے، ہر کمی سے، ضعف سے، کوتاہی سے، تقصیر سے، احتیاج سے بالکل پاک۔ السلام، سراپا سلامتی، یعنی اسے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ تو خود سلامتی ہے۔ المومن، امن دینے والا، وہ ہے جو امن بخش ہے، کسی کو اطمینان قلبی نصیب ہے تو اس کا عطا کردہ، اور کسی کو کوئی اور بچاؤ جو ہے خارجی حاصل ہے تو وہ بھی اسی کے سہارے پر۔ المہیمن، وہ ہے نگران اور نگہبان اور محافظ۔ العزیز، وہ زبردست ہے، غالب ہے۔ الجبار، وہ اپنے ارادے کو بزور نافذ کرنے والا ہے۔ المتکبر، وہ بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ لفظ متکبر جو ہے انسانوں کے لیے ہو تو یہ ایک مذمت والی بات ہے، بڑا متکبر ہے۔
یہ جامع راست آتا ہے صرف اللہ کی ذات پر. الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے، تکبر کا حق مجھے ہے، بڑے ہونے کا حق تو صرف میرا ہے، باقی سب تو چھوٹے ہیں. اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. انتم الفقراء، تم تو سب کے سب فقیر ہو، غنی تو اللہ ہے. تو اصل میں بڑائی کا مستحق اور اہل کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تو جو کوئی تکبر کرتا ہے، حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں، تو گویا کہ وہ مجھ سے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس نے میرے شانے کی چادر کو گھسیٹا ہے. یہ گویا کہ انتہائی توہین ہوتی تھی اس معاشرے میں. تو یہ فرمایا کہ تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے، لیکن وہ خود المتکبر ہے. تو یہ 8 اسماء ہیں: الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. اور ایک خاص نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں کہیں بھی حرف عطف بیچ میں نہیں ہے، واو کہیں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ تمام شانیں اللہ کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں. یعنی واو سے تو فصل ہو جاتا ہے نا، کچھ مغایرت ہوتی ہے. حرف عطف جو ہے معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت کا سبب بنتا ہے. اللہ کی یہ تمام شانیں، تمام صفات بیک وقت اس کی ذات مبارکہ میں موجود ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں. جس طرح کا بھی شرک اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، جس قسم کا شرک انہوں نے کیا ہے، اللہ پاک ہے اور بری ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ، وہ الخالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. ان 3 الفاظ کے بارے میں ایک تو یہ کہ خلق کے معنی عام طور پر تو آتے ہیں پیدا کرنا. پیدا کرنے میں کسی شے کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلے اس کا کوئی تصور ذہن میں بنتا ہے. بڑھئی نے میز بنانی ہے تو وہ میز کا پہلے نقشہ اس کے ذہن میں بنے گا، تب وہ نقشہ جو ہے خارج میں بناتا ہے. تو یہ جو 2 مرحلے ہیں، یہاں پہ عام طور پر یہ جو خلق کا لفظ ہے یہ مانا گیا ہے کہ یہ پہلے مرحلے کے لیے. اللہ ہی ڈیزائنر ہے، اس کائنات کا پورا ڈیزائن اس نے بنایا، اس کا نقشہ اسی کا بنایا ہوا ہے. اسی کے وہ علم کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود تھی. اب اس کو صرف ظاہر کرنے والی بات تھی. ایک حرف کن کا کہنے سے جو بھی اس کے ذہن میں تصور یا نقشہ موجود تھا اس کے علم ازلی میں، وہ ظاہر ہو گیا. برا کے معنی ظاہر ہوتا ہے. یہ لفظ آ چکا ہے سورہ حدید میں بھی کہ جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تم پر کیا زمین میں، تو الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ تو پہلے سے کتاب میں درج ہے، علم خداوندی میں تو پہلے سے موجود تھی. اب تو صرف ظاہر کر دینا ہی تھا نا ان کا. وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ان کا کہیں کوئی اندراج ہی نہیں تھا، کسی کے علم میں وہ تھی ہی نہیں، اچانک کوئی آ گئی. اچانک وہ تمہارے لیے ہے، حادثہ تمہارے اعتبار سے حادثہ ہے، ورنہ اس کائنات میں حادثہ تو کوئی شے ہوتی نہیں. جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے اذن اور اس کے علم کامل اور علم ازلی میں پہلے سے موجود. تو اس اعتبار سے یہ آیت بھی بڑی فلسفیانہ آیت ہے کہ تخلیق کے عمل کو 3 مراحل میں یہاں تقسیم کر دیا گیا. الخالق ڈیزائنر، جس نے کہ اس کا ایک نقشہ بنایا. الباری، پھر اس کا ظاہر کرنے والا، وہ نقشہ خارج میں ظاہر ہو گیا، اس کا وجود جو ہے وہ مشہود ہو گیا. المصور، پھر اس کی نقشہ کشی. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو اسٹرکچرل انجینئرز ہوتے ہیں، ایک آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں. اب نقشہ جو بنایا اس کے اندر کتنا لوہا ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا مواد استعمال کرنا ہے، اور ایک پھر یہ کہ اس کی کیا اوپر سے صورت کیا بنانی ہے، اس میں کیا فنیشنگ ٹچز دینے ہیں، آرکیٹیکچرل جو ہے اس میں کیا بیوٹی پیدا کرنی ہے. تو پھر اللہ نے اس کی تصویر بھی بنائی ہے، اس کی نقشہ کشی کی ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اس کے جو فنیشنگ ٹچز اس کو دیے. تو یہ 3 مراحل ہیں. ویسے یہ بعض جگہوں پر اور دوسرے الفاظ میں ان مراحل کا بیان آیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت، یہ 4 الفاظ وہاں آئے. یہاں جو ہے یہ 3 اسماء کے حوالے سے وہ بات آ رہی ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ اس کائنات کا ڈیزائن تیار کرنے والا، پھر وہی ہے اسے ظاہر کرنے والا، پھر وہی ہے اس کی نقشہ کشی کرنے والا. لہ الاسماء الحسنی، یہ بہت جامع الفاظ ہیں کہ یہ اسماء تو تمہیں کچھ ہم نے بتا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. ویسے کل اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اس سے مراد تو یہ ہوگی کہ جس خیر و خوبی کا تم تصور کر سکتے ہو وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. البتہ تعین کے ساتھ اسماء حسنی ہم انہی کو شمار کرتے ہیں.
اللہ کے نام جو قرآن میں آ چکے ہیں، جو حدیث میں آ گئے، باقی ہم کسی کو اللہ کا نام قرار نہیں دیں گے۔ البتہ یہ کہ جو خیر، جو خوبی، جو اچھی صفت ہے وہ اس کی ذات میں ہے اور بتمام و کمال ہے۔ اب دیکھیے وہ جو ایک میں نے دعا نقل کی ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں وارد ہوئی ہے، ان کو جمع کر کے میں نے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق والا پمفلٹ اس کے آخر میں درج کیا ہے، اس میں حضور نے اللہ کے ناموں کے واسطے سے اللہ سے درخواست کی، اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، درخواست کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا نام ہے، جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا، تلقین فرمایا، یا اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، یا وہ تیرا نام، تیری وہ شان جو تو نے کسی پر ظاہر نہیں کی بلکہ وہ اپنے پاس خزانہ غیب کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے، میں ان تمام ناموں کے حوالے سے تجھ سے درخواست کر رہا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ اے پروردگار اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے سینے کا نور، تو یہ ان تجعل القرآن ربیع، میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کا اور تفکرات کے ازالے کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ مقام عبدیت کی ایک انتہا ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے اس کی بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، مسبحات جو صورتیں ہیں ان میں یہ بھی منفرد شان اسی صورت کی ہے کہ شروع بھی ہوئی تسبیح پر اور اختتام بھی تسبیح پر ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں شروع میں فعل ماضی اور آخر میں فعل مضارع لا کر جمع کر دیا گیا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوا، اور یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔